بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یہ چیز تو پاکستانی سیاست کے اندر ہم نے قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک کئی دفعہ دیکھی ہے کہ واقعی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہاں پر دوستیاں اور دشمنیاں صبح شام بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے سیاسی دشمن کل کے سیاسی دوست، اور آج کے سیاسی دوست کل کے سیاسی دشمن۔ یہ صورتحال تو ہم نے پاکستانی سیاست میں بار بار دیکھی ہے۔ ابھی یہاں پر دو پارٹی سسٹم چلتا رہا، پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی، یہی دونوں حکومتیں، دونوں پارٹیاں باری باری حکومت میں آتی رہیں۔ لیکن عمران خان کی صورت میں ایک نیا ٹرینڈ یہ آیا کہ تبدیلی یہ آئی کہ دونوں بڑی پارٹیاں سائڈ پر ہو گئیں اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ انہوں نے آتے ہی احتساب کا نعرہ بلند کیا اور اس کے سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے گئے، لیکن دوسری طرف لوگوں نے جو توقع رکھی تھی عمران خان کی حکومت سے کہ وہ بڑی بڑی تبدیلیاں یہاں پر آئیں گی، بڑے بڑے جو مافیا ہیں یہاں ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا، لیکن چینی، پیٹرول اور اس طرح کے آٹے کے اور کئی طرح کے سکینڈل سامنے آنے کے بعد عوام میں بھی اور ان کے حمایتیوں میں بھی مایوسی بڑھتی چلی گئی۔ جب مایوسی بڑھتی ہے، جب اس طرح کے لوگوں میں یہ چیز آتی ہے کہ حکومت کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی، ان کی توقعات پر پورا نہیں اتری، تو پھر زندگی کے ہر شعبے میں سے یہ رپورٹس اوپر تک جاتی ہیں۔ لوگوں کی رائے، عوام کی رائے حکومت کے متعلق یہ اعلیٰ سطح پر ڈسکس بھی ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اپنے منہ سے بھی یہ بات -1 والی نکلی، اور عمران خان نے بھی یہ محسوس کیا کہ شاید کہیں نہ کہیں پر -1 کا فارمولے کے متعلق سوچا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں، عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹتے ہیں، تو پھر مستقبل کی سیاست پر کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بننا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ اسی طرح نون لیگ کا وزیر اعظم بننا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ دونوں بڑی پارٹیاں ایک پیج پر نہیں ہیں۔ یہ ہم نے اسی وجہ سے یہ اپوزیشن کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے کوئی مضبوط کردار ادا نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بڑی اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ حقیقی اپوزیشن کا رول ہی نہیں ادا کر رہی، وہ ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کر رہی۔ سوائے مولانا فضل الرحمان کے کوئی بھی اپوزیشن کی پارٹی آپ دیکھیں تو کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، دونوں پارٹیوں نے کوئی احتجاجی سیاست نہیں کی، کوئی حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا، نہ ہی اسمبلی کے اندر کوئی اتنی زیادہ اپوزیشن لیڈر تو اسمبلی میں آتے ہی بہت کم ہیں، شہباز شریف صاحب۔ تو پھر اب آگے کے وزیر اعظم کے لیے جو امیدوار سامنے نظر آتے ہیں، جو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ نیکسٹ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ان میں ایک تو شاہ محمود قریشی اور دوسرے اسد عمر۔ شاہ محمود قریشی تو ایک عرصے سے لابنگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ چیز تحریک انصاف کے قیادت کو بھی معلوم ہے، خود وزیر اعظم کو بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، ابھی بھی وزیر خارجہ ہیں، تو ان کا ایک عالمی سطح پر بھی ایک شخصیت ان کی جو ہے متعارف ہے۔ اور خود آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی نے کبھی بھی نون لیگ کے خلاف خاص طور پر کبھی بھی کوئی سخت بیان نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی تھوڑا سا ٹکراؤ ضرور ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں آئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اب ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسا وزیر اعظم بن جائے جو ان کے لیے، ان کے سروں سے جو احتساب کی تلوار جو ان کے سروں پر لٹک رہی ہے اس کو وہ ہٹا سکے۔ تو شاہ محمود قریشی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا فن جانتے ہیں، اور اس وقت ایک اسمبلی کے اندر بھی وہ ایک قداور شخصیت ہے۔ اس حوالے سے نظر اور پھر وہ تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں۔ اگر -1 ہوتا ہے تو تحریک انصاف ہی کا کوئی آدمی اسمبلی سے تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ شاہ محمود قریشی جو ہے اس وقت فیورٹ ہیں وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے لیے، اور اداروں کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس حوالے سے اسد عمر کے بھی گو کہ اداروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں،
لیکن شاہ محمود قریشی سے وہ پھر بھی دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو پہلا نمبر جو تبدیلی کی صورت میں -1 کی صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک بیسٹ چوائس ہوں گے، اور انہی کا نام نظر آ رہا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے فائنل ہو سکتا ہے اگلے وزیر اعظم کے طور پر اسمبلی کے اندر سے۔ حقیقت ٹی وی کی طرح ہمارا کوئی غیر حقیقی باتیں کرنے والا چینل نہیں ہے، اس لیے بگ سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے۔ شکریہ۔